علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جماعت دہم مضمون اردو، عنوان ہے روزمرہ محاورہ ضرب الامثال کی تعریفات اور مثالیں۔ اس حوالے سے آپ کا ٹیچر مفتی مطیع اللہ سے مخاطب ہے۔ سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو چلیے بچوں، آج جو ہمارا لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے روزمرہ اور محاورہ۔ پہلے ہم روزمرہ پر بات کریں گے۔ تو روزمرہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، را ووزا میم را ہے۔ روزمرہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو روزمرہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی حقیقی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو روزمرہ کا لفظی معنی ہے روزانہ استعمال ہونے والی بات، اور اصطلاحی معنی ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو، وہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ مثلاً یہ مثال آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے۔ اب اگر آئے دن کی جگہ پر ہم آئے روز لکھے یا آئے روز کہے تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ یہ اہل زبان کے بول چال کے مطابق نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہم اس کو غلط روزمرہ کہیں گے۔ دیکھیے، اگرچہ اس طرح لکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں، اس لیے یہ غلط تصور ہوگا۔ اسی طرح اگلے مثال دیکھیے، اس طرح روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جملے میں روز بروز درست روزمرہ ہے۔ اگر اس کی جگہ پر دن بدن کہا جائے تو یہ روزمرہ غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا بیٹا؟ کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے، بلکہ وہ روز بروز بولتے ہیں۔ اب روز اور دن اگرچہ ہم معنی الفاظ ہے، لیکن آئے کے ساتھ روز کا استعمال درست نہیں ہوگا، کیونکہ اہل زبان آئے دن بولتے۔ اسی طرح روز بروز کی جگہ دن بدن غلط ہوگا، کیونکہ اہل زبان روز بروز بولتے ہیں، دن بدن بولتے نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کی ترکیب یہ قیاسی نہیں ہو سکتی۔ آئے دن کی جگہ آئے روز اور روز بروز کی جگہ دن بدن غلط ہے۔ اسی طرح 5 7 پر قیاس کر کے 6 9 یا 9 12 کہنا غلط ہوگا۔ روزمرہ محاورے سے زیادہ وسیع ہے، جس کا دائرہ کار پوری زبان ہے۔ محاورہ مجاز میں مبنی ہوتا ہے اور روزمرہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ جی بچوں، اگلا اصطلاح ہے محاورہ۔ یہ صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ محاورہ۔ محاورہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ محاورہ، بعض بچے محاورہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ محاورہ واو زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا مادہ اور ماخذ کیا ہے؟ حاورہ۔ اس کا لفظی معنی ہے بات چیت۔ تو محاورہ کا معنی ہے باہمی بات چیت کرنا، باہمی گفتگو کرنا، باہمی بات مباحثہ کرنا۔ کیونکہ باب مفاعلہ میں یہ خاصیت ہوتا ہے کہ اس میں فعل جانبین سے ہوتا ہے۔ جس کے باب کے مطابق محاورہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ اب محاورہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو، اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ مثلاً سر کے اوپر چڑھنا۔ سر کے اوپر چڑھنا، اس کا حقیقی معنی ہے کسی کے سر کے اوپر چڑھ جانا، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ گستاخی ہے، بدتمیزی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اپنی آنکھیں نکال کر اٹھا کر کسی کے آنکھوں میں ڈالنا۔ اب یہ معنی مراد نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا معنی ہے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ سمجھ آ رہی بیٹا؟
تو یہاں اس کے یا دل باغ باغ ہونا. اب دل باغ باغ ہونے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ دل میں پودے درخت نکل آنا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ دل خوش ہو جانا. اسی طرح آنکھیں ٹھنڈی ہونا. آنکھیں ٹھنڈی ہونے یہ مطلب نہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی یا برف ڈالا گیا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آنکھیں ٹھنڈی ہونا یعنی خوشی اور سرور کا حاصل ہو جانا، مطمئن ہو جانا، یہ والا معنی مراد ہے یہاں پر. جی بیٹا، آپ روزمرہ اور محاورہ میں آپ ذرا فرق دیکھیے. روزمرہ اور محاورہ میں ایک فرق یہ ہے کہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے، یعنی قواعد سے ہٹ کر آتا ہے، جبکہ محاورہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ روزمرہ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر محاورہ میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. روزمرہ میں لفظی معنوں سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، جبکہ محاورہ میں مجازی معنی مراد ہوتا ہے. یہ تھا روزمرہ و محاورہ میں فرق. جی بچوں، تو اگلا اصطلاح ہے ضرب الامثال، اس کی تعریف اور مثالیں. ضرب الامثال کیسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے. جی بیٹا، ضرب کا معنی ہے بیان کرنا، اور امثال مثل کی جمع ہے، مثال کو کہا جاتا ہے. تو ضرب الامثال کا معنی ہے مثالیں بیان کرنا. اصطلاحی معنی ایسا مختصر جملہ یا فقرہ جو کسی قصے کہانی کا نتیجہ ہو اور مثال کے طور پر مشہور ہو جائے. ایسا مختصر جملہ یا فقرہ جو کسی قصے کہانی کا نتیجہ اور نچوڑ ہو اور مثال کے طور پر مشہور ہو جائے. مثال ملاحظہ ہو، یہ مثال آپ کو نظر آ رہا ہے، انگور کٹے ہے. انگور کٹے ہے یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کو کہاوت بھی کہتے ہیں. اس کا معنی ہے کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر اس میں عیب نکالنا. جب ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے اور اس میں بندہ نامراد لوٹتا ہے تو پھر اسی چیز میں وہ عیب نکالتا ہے. اسی طرح بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یعنی کسی مشکل کام کے لیے دشوار کام کرنا ہو تو اس وقت یہ مثال دی جاتی ہے. معنی ہے کسی مشکل کا حل تجویز کرنا، جس قدر آسان ہوتا ہے اسی قدر اس پر عمل کرنا دشوار بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے. چور کی داڑھی میں تنکا. چور کی داڑھی میں تنکا یہ بھی ایک پس منظر رکھتا ہے، اور اس کا معنی ہے خطا کار کا جرم اس کی گھبراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے. جس نے کچھ جرم کیا ہو، جس نے کچھ غلطی کی ہو، تو اس کا چہرہ، اس کی بشاشت اور اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ صاحب جرم یہی شخص ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ کہاوت اور ضرب المثل ہے. اس کا معنی ہے جو دوسروں کی نقل کرنے والا اپنی عزت سے بھی جاتا ہے. جو دوسروں کی نقالی کرتا ہے وہ اپنا جو موجود عزت و وقار ہوتا ہے وہ بھی اس سے بھی ہاتھ دھو جاتا ہے، مطلب یہ اس سے نکل جاتا ہے. 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اب اس کا معنی ہے کہ ساری زندگی گناہ کر کے نیکی کی طرف آنا. زندگی بھر گناہ کیا ہے اور پھر ایک نیکی کی طرف رجحان پیدا ہو جائے تو کہتا ہے، یا خود کو نیک کرنا ثابت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اگلی مثال ہے جتنی چادر ہو اتنے پاؤ پھیلاؤ. اس کا معنی ہے کہ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق خرچ کرنا.
جب کسی کو ترغیب دینا ہو کہ بھئی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤ پھیلاؤ۔ اگلا مثال ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اب اس کا معنی ہے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہوں تو آپ پر اسی صحبت کا، اسی محفل کا، اسی مجلس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یا اگلا مثال ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس کا معنی ہے ضرورت کے حساب سے بہت کم مقدار میں ہونا۔ جتنا آپ کو ضرورت ہو اس سے کئی زیادہ، اس سے کئی کم ملے آپ کو، مطلب بہت کم مقدار میں ملے، تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ یا اگلا مثال ہے بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا۔ اس کا معنی ہے کہ قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا، قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا، تو یہی مثال دی جاتی ہے۔ اگلا مثال ہے اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، اس کا معنی ہے اپنے علاقے میں بزدل کا مقابلہ میں آنا، یعنی اپنے گلی میں تو اپنا وہاں اپنائیت ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، کتا بھی شیر بن جاتا ہے۔ بلی کے خواب میں چیچڑے۔ اس کا معنی ہے کہ اپنے مطلب کی بات سوچنا، گفتگو کسی ایک موضوع پر ہو رہی ہے اور آپ ہر موقع پر، ہر لمحے پر اپنے مفاد کا، اپنے مقصد کا، مطلب کا سوچتا ہے، تو یہ مثال دی جاتی ہے بلی کے خواب میں چیچڑے۔ گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ اس کا معنی ہے نااہل کو بڑا رتبہ ملنا، نااہل کو بڑا رتبہ ملے، تو یہ مثال دی جاتی ہے گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ جی بیٹا، ضرب المثل اور محاورہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، دونوں قواعد کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے مجازی معنی مراد دیے جاتے ہیں۔ البتہ محاورہ ایک نامکمل مرکب یا نامکمل جملہ ہوتا ہے، یعنی ناقص جملہ ہوتا ہے، جملے کا ایک جز ہوتا ہے جو دوسرے الفاظ سے مل کر بات مکمل کرتا ہے، جبکہ ضرب المثل مکمل اور بامعنی جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح محاورہ کی لفظی حالت بدلتی رہتی ہے، مگر ضرب المثل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی۔ جی بیٹا، یہ تھا آج کا لیکچر، روزمرہ محاورہ، ضرب المثل، ان کی تعریفات اور مثالیں، روزمرہ و محاورہ میں فرق اور محاورہ و ضرب المثل میں فرق آپ کو لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی بیٹا، آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔